السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عافیت سے رکھے اور صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک شخص لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں کچھ دن پہلے سوچ رہا تھا کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرماتا ہے اور ان اپنے خاص بندوں میں شامل رکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مشاہدہ بھی کروایا۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ وہ مشاہدہ کچھ اس طرح تھا کہ میں نے بازار جانا تھا سامان لینے کے لیے، گھر کا سودا سلف لینے کے لیے میں بازار چلا گیا۔ بازار سے جو سامان خریدنا تھا وہ میں نے خرید لیا۔ وہ شاپ پر وہ بیگز اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور چلتا ہوا رکشے کی جانب آیا کہ بیٹھ کے گھر جاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ رکشے پر بیٹھ گیا، رکشہ گھر کی طرف چل پڑا تو راستے میں ایک جگہ پیاس محسوس ہوئی۔ ایک شربت والا جو ہے وہ کھڑا تھا۔ میں نے رکشے والے کو کہا، بھائی جان روکو 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 روکو، پیاس لگی تھی۔ تو میں نے رکشے والے کو بھی پانی پلایا اور خود بھی وہاں سے پانی پیا اور دوبارہ رکشے پہ سوار ہو کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ کہتا جب میں اترا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اپنا بٹوا نکالنے کے لیے، جسے آپ والیٹ کہتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میری جیب میں وہ پرس نہیں تھا، میرے پاس پرس موجود نہیں تھا۔ تو مجھے یاد آیا کہ جہاں میں نے پانی پیا تھا، جہاں رک کے پانی محسوس کیا تھا، پیاس اپنی بجھائی تھی، پرس تو وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ ہم دونوں وہاں چلتے ہیں اور میں وہاں سے پرس لے کے دوبارہ آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا، میں آپ کو مکمل پیسے کرایہ جو ہے وہ آپ کا جو بنتا ہوگا وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ کہتا ابھی ہم کھڑے تھے تو مجھے فون آ گیا۔ تو فون میں ایک شخص بول رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی جان آپ کے پرس میں آپ کا کارڈ موجود تھا، اس پر آپ کا نمبر تھا، تو میں نے آپ کا نمبر ڈائل کیا ہے کہ آپ کا پرس یہاں پر رہ گیا، آپ فی الفور جہاں بھی ہیں واپس آئیں اور آ کے اپنا پرس لے جائیں۔ کہتا میں بڑا خوش ہوا، بھاگم بھاگ رکشے والے کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ وہ آدمی آگے کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ تو کہنے لگا بھائی جان آپ ہیں جس کا پرس ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جی میں ہوں، میرا پرس ہے یہ، آپ نے مجھے فون کیا تھا۔ کہتا پرس تو میں آپ کو واپس دے دوں گا لیکن پہلے آپ کو 1 کلو مٹھائی جو ہے وہ کھلانی ہوگی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ میرے پرس کے اندر ایک بڑی رقم موجود ہے جو کسی نے امانتاً میرے حوالے کی ہے۔ کہتا میں نے کہا یار 1 کلو نہیں، میں آپ کو 2 کلو مٹھائی کھلا دوں گا، آپ پرس دے دو۔ کہتا ہے اس نے پرس میرے حوالے کیا اور کہا کہ آپ اپنی تسلی کے ساتھ رقم گن لیجئے کہ پوری ہے۔ کہتا میں نے پرس کھولا، میں نے پیسے گنے تو پورے تھے الحمدللہ۔ تو کہتا کہ آئے میں آپ کو مٹھائی کھلاتا ہوں۔ کہتا نہیں رکیے۔ وہ آدمی جس نے پرس دیا تھا اس شخص کو واپس، وہ شاپر کھولتا ہے اپنا، تو اس میں سے مٹھائی کا ایک ڈبہ نکالتا ہے اور اس کے سامنے ڈبہ پیش کر کے کہتا ہے کہ لیجئے ڈبہ کھولیے اور آپ مٹھائی کھائیے۔ وہ مٹھائی کھاتے ہیں، وہ کہتا ہے یار مٹھائی تو میں نے کھلانی تھی آپ کو، تو آپ کھلا رہے ہیں۔ کہتا ہے بھائی جان کھا لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے مٹھائی کھلانے کی۔ مٹھائی کھا لی تو وہ آدمی جس نے پرس دیا تھا کہنے لگا کہ پرس میں اتنی رقم دیکھ کر کسی کا بھی دل بھٹک سکتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، اس کا کوئی مطلب ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں اٹھا لیتا چلا جاتا، تو آپ کو کیا علم ہونا تھا کہ کس نے اٹھایا؟ کہتا ہے کہ میں آپ کو مٹھائی اس لیے کھلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچا لیا ہے، تو اس لیے میں آپ کو مٹھائی کھلا رہا ہوں۔ وہ آدمی ٹک اس کے دماغ میں ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے، اپنا فضل فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، دنیا فانی ہے، یہاں کی لذتیں بھی فانی ہے، تو اگر آپ کو بھی کوئی ایسی چیز ملے جس میں آپ کا فائدہ بھی ہو لیکن اس کے لینے میں آپ کے لیے نقصان ہو، خسارہ ہو آخرت کا، تو یقیناً آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ آپ جس کی چیز ہے اسے واپس کر دیں، دنیا میں بھی دعائیں سمیٹیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی اجر لیں۔ شکریہ۔